لوگ ابھی بھی ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ریسیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، بلکہ ریسیشن آ چکا ہے پوری دنیا میں۔ تو یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں یہ سب کچھ مطلب جس طرح 2 مہینے جو ہے نا وہ پاز بٹن دبا دیا ہے معیشت پہ، تو اس کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز ابھی ہونے شروع بھی ہو گئے ہیں اور بھی آگے اور آ بھی رہے ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش یہی کر رہی ہے کہ اپنے آپ کو اس سے جتنا کم اس کا اثر پڑ سکے وہ پڑے، لیکن اثر تو ضرور پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب، جو ریسیشن 2009-2010 میں آیا تھا، اگر ہم آج ایک دہائی کے بعد یہ جو حالات ہے اس کو وہاں پہ کمپیئر کرتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کتنا مختلف ہے یہ ریسیشن اس ریسیشن سے، اور ہمیں کتنا وقت درکار ہوگا دوبارہ سے معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے؟ دیکھیے، اس کے لیے دیکھنا پڑتا ہے جہاں پہ مطلب کچھ ممالک ہیں جن میں ڈیٹا زیادہ آرام سے مل جاتا ہے، جس طرح امریکہ ہے، یہاں پہ برطانیہ میں بھی، تو ادھر جب آپ ڈیٹا دیکھتے ہیں نا تو اس سے تو کلیئر لگ رہی ہے یہ بات کہ یہ ریسیشن سے کہیں گن زیادہ خطرناک ہے سچویشن ابھی۔ وہ 2009 ریسیشن میں تو ویسے تو کرنچ آیا تھا اور کافی مشکل وقت ہم نے دیکھے ہیں، لیکن یہ چلتا جا رہا ہے جو امریکہ میں جس کو دی گریٹ ڈپریشن کہتے ہیں 1930s میں جو ہوا تھا، اس کی طرف یہ چلتا جا رہا ہے، اور اسی کو ہی روکنے کے لیے یہ ساری چیزیں مطلب اسی کو ہی امپروو کرنے کے لیے یہ ساری لاک ڈاؤنز کی ایلیویشن بھی دنیا بھر میں آپ دیکھتے ہیں ابھی امپلیمنٹ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ۔ ڈاکٹر صاحب، تو یہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں اگر ہم موازنہ کریں، کمپیریزن کریں دنیا کے دوسرے ممالک کی معیشت کے ساتھ، پاکستان کی معیشت اس طرح کی نہیں ہے، لیکن حکومتی اعداد و شمار یہاں بتا رہے ہیں کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہو رہے ہیں اور جو اس کے اثرات پڑ رہے ہیں اس سے پاکستان میں 2 کروڑ لوگ بے روزگار ہو سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے بھی اس حوالے سے ایک رپورٹ بنائی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن یہ بتائیں کہ جو اعداد و شمار کی آپ بات کر رہے ہیں، ڈیٹا کی آپ بات کر رہے ہیں، تو حکومت نے یہ تو اسٹیمیٹ لگائی ہوئی ہیں کہ 2 کروڑ لوگ اس سے متاثر ہوں گے۔ جی، ایکچولی مجھے جہاں تک یہ لگتا ہے، اب میں نے لیٹسٹ فگرز اور یہ لیٹسٹ رپورٹ بھی نہیں دیکھی، بٹ یہ جو ایسٹیمیٹس ہیں موسٹ لائکلی یہ ایک انڈر ایسٹیمیٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں کے افیکٹس، بے روزگاری کے افیکٹس بہت اسٹرانگ ہے۔ لیکن میں ایک بات اس میں یہ ضرور کروں گا کہ یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کا لاک ڈاؤن کتنے ٹائم تک چلتا ہے، وائرس اوور دا سمر کس طرح ایوالو کرتا ہے، ویکسین کتنی جلدی بنتی ہے۔ تو ابھی جو ہے اس سچویشن میں بہت زیادہ انسرٹنٹی ہے، کچھ صحیح سے کہہ نہیں سکتے، لیکن موسٹ لائکلی یہ جو ایسٹیمیٹس ہیں یہ دے وڈ بی ایدر ایکوریٹ یا انڈر ایسٹیمیٹ۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ہم اس جو ریسیشن بھی آ گیا ہے اس کا اگر ایک پازیٹیو سائڈ دیکھنے کی کوشش کریں تو جو اس وقت ترقی پذیر ممالک ہیں وہ کرونا سے اتنے متاثر نہیں ہے جس طرح ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ اگر آپ چین کی بات کریں، یورپ کے ممالک کی بات کر لیں، امریکہ ہو، تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں، انڈیا کی بات کریں، بنگلہ دیش، سری لنکا، وہ اتنے متاثر نہیں ہوئے۔ تو کیا کچھ پازیٹیو بھی ہے اس میں ہماری معیشت کے لیے؟ پازیٹیو مطلب یہ کافی مشکل سوال ہے کہ پازیٹیو ان دا سینس کہ آگے کیا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح پالیسی ہم نے اپنانی ہے، کس طرح آگے لے کے چلنا ہے۔ اس میں کچھ پازیٹیوز ہو بھی سکتے ہیں، مطلب کہ آپ کو دنیا بھر میں یہ ایگریکلچر پروڈکٹس اور پرائمری پروڈکٹس، کلاتھ، ٹیکسٹائلز، فوڈ، اس کی ایک ڈیمانڈ کی انکریز نظر آئے گی ایٹ لیسٹ فار دا شارٹ رن، اور یہی ہمارے پرائمری ایکسپورٹس ہیں جس کے اندر ہم کام بھی کرتے ہیں، جس کے اندر ہمارے پاس تھوڑی سی وہ ایکسٹرا کیپیسٹی بھی ہے، تو اس کے فائدے ہو سکتے ہیں ضرور۔ لیکن اس میں ایک بات یہ ضروری ہے کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جو آپ نے کہا، وہ جو امیر ملک ہیں ان کی پروڈکٹیوٹی انہی چیزوں میں کہیں گن زیادہ ہے ہم سے، ٹھیک ہے جی۔ مطلب جس طرح ایگریکلچر کے اندر وہ 1 ایکڑ زمین پہ کہیں زیادہ چیزیں اگا سکتے ہیں ہم سے اگر آپ کمپیئر کریں، تو اگر وہ چاہیں تو اپنی اکانومی کو
مطلب ریوینک کر کے وہ بہت آرام سے ہماری کوئی بھی بینیفٹ ہو اس کو نل اینڈ وائڈ کر سکتے. سو ان دیٹ سینس پازیٹیو ایک طریقے سے دیکھ بھی سکتے ہیں, لیکن اس میں اننونز بہت ہیں اور ابھی ارلی ڈیز ہے, کچھ کہہ نہیں سکتے. تو ڈاکٹر صاحب, جس ملک میں ابھی آپ رہ رہے ہیں, یہ کرونا وائرس وہاں بھی ان کے اثرات ہیں, وہ کتنا ان کی معیشت متاثر ہوئی ہیں, اور ان لوگوں کی اسٹریٹجیز کیا ہیں ان کا؟ اگر ہم پاکستان کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں شارٹ ٹرم کی, میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم پالیسیز کی, کیا وہ لوگ انہوں نے اس طرح کی حکمت عملی بنائی ہوئی ہے؟ جی, یہاں پہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں دونوں امریکہ بھی اور یو کے بھی دونوں لاک ڈاؤن ایزنگ کی طرف چل پڑے ہیں. یو کے تو پچھلے ہفتے سے انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی تھی اور کافی انہوں نے بیریئرز بھی ریڈیوس کر دیے ہیں. تو مطلب وہ ڈائریکشن یہی ہے, اکانومی کی طرف ہی ڈائریکشن چل رہی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ لاک ڈاؤن کو الیویٹ کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت کلیئر گائیڈ لائنز دینی ہے لوگوں کو کہ آپ نے آگے کیسے چلنا ہے, کیونکہ یہ وائرس ختم نہیں ہوا. جی, تو یہ ایون دو یہ لاک ڈاؤن ختم کر رہے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زندگی واپس نارمل پہ جائے گی. تو ان ممالک میں تھوڑا سا فائدہ یہ ہے کہ لوگ حکومت کو وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو وہ حکومت اگر کہتی ہے کہ آپ یہ گائیڈ لائنز فالو کریں تو زیادہ تر لوگ پھر فالو کر بھی لیتے ہیں. مطلب اکثر ہر ملک میں سب تو نہیں فالو کرتے, لیکن زیادہ تر لوگ. پاکستان میں ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ٹرسٹ کا بھی ایک پرابلم ہے. تو آپ نے لاک ڈاؤن بھی کم کر دیا, اوپر سے آپ لوگوں کو یہ بتا رہے بھی ہو کہ ایسے ایسے آگے چلنا ہے, لیکن لوگ ان باتوں پہ عمل کریں تو پھر ہم لوگوں کا کافی اچھا فائدہ ہو سکتا ہے. اگر عمل نہیں کریں گے تو پھر ایک اور ڈیزاسٹر ڈیتھس میں بھی انکریز ہوگی. پاکستان کی بات کریں, ظاہری بات ہے آپ نے پاکستان کی جو معاشی حالت اس کو دیکھا بھی ہوگا. جو مسائل ہمیں پہلے سے ہی ہمارے سامنے تھے, ہم جس میں گھرے ہوئے تھے, ہم گئے تھے آئی ایم ایف کے پاس, ہم پچھلے سال اپنا جو اہداف تھے وہ حاصل نہیں کر سکے. اس سال بھی اہداف جو ہیں, ظاہری بات ہے اب تو کرونا آ گیا ہے تو اس بار بھی ہم وہ حاصل نہیں کریں گے. اگر آپ یہاں پر ایک اہم پوزیشن پر ہوتے تو اگلا سال پاکستان کے لیے آپ کون سی 2-3 ایسی چیزیں ہوتی جس کو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے اور آپ ان کو جو ہے وہ ایڈریس کرتے ہماری معیشت کو کھڑا کرنے کے لیے؟ جی دیکھیے, ایسے وقت کے اوپر سب سے پہلے یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ نے فنڈامنٹل پہ کام کرنا ہوتا ہے. تو آپ اپنی معیشت کو دیکھیں, آپ بولے کہ ہمارے اسٹرینتھس کیا ہیں, ویکنیسز کیا ہیں. ہماری اسٹرینتھ یہ بے شک ایگریکلچر پرائمری گڈز کے اندر ہے اور اس کے اندر ڈیمانڈ بھی انکریز ہوتی چلی جا رہی ہے. تو سب سے پہلے بالکل شارٹ رن میں نے جس طرح بات کی کہ آپ کو لوگوں کو انفارم کرنا ہوگا کہ وائرس ابھی ختم نہیں ہوا, آپ کو بہت کیئرفلی حفاظت کے ساتھ چلنا ہے. اس کے آگے اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر پھر آپ کو لوگوں کی یہ پروڈکٹیوٹی پہ کام کرنا ہے, اور وہ پروڈکٹیوٹی پہ صرف یہ ایجوکیشنل انویسٹمنٹ کے تھرو ہو سکتا ہے, فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن کے تھرو ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم نے بہت سالوں سے ہم یہ ویکنیسز میں چلتے آ رہے ہیں. ہمارا ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ بھی چلتا آ رہا ہے. ہماری فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن دنیا میں ساؤتھ ایشیا میں سب سے کم ہے. اور اگر آپ دوسرے یہ اکانومسٹ سے بات کریں, جس طرح مشفق مبارک صاحب ہیں بنگلہ دیش میں, وہ اسی بات پہ پوائنٹ کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش ہم سے کہیں گنا آگے نکلا ہے تو صرف اور صرف فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن کے اوپر, اس بلبوتے کے اوپر. اس میں گارمنٹ انڈسٹری ان کے اوپر بڑھی تو ان کی پروڈکٹیوٹی بھی انکریز ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ یہ پروفیسر عاصم خواجہ صاحب ہیں ہارورڈ کے, انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ پروڈکٹیوٹی پہ کام کرنا ہے. ایجوکیشن کے اوپر تو ہم انٹرونشنز کر رہے ہیں, لیکن یونیورسل ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے, فیمیل ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے. انہی فنڈامنٹلز کے بغیر ہم نہیں چل سکتے, ہم کمپیٹ کر ہی نہیں سکتے دنیا میں. ڈاکٹر آپ نے بات کی خواتین کی پارٹیسپیشن کی ایز اے ورک فورس, تو جو ابھی حال ہی میں اس سال کے شروع میں آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی تھی, اس میں تو پاکستان کو اگر ساؤتھ ایشیا کی بات کی جائے سب سے زیادہ ہم نے ہی خواتین کو ایز اے ورک فورس جو ہے انٹروڈیوس کیا تھا, ایون بنگلہ دیش سے بھی زیادہ, کہ صرف وہ 1 سال کی رپورٹ تھی. کیا سمجھتے ہیں کہ اس لیبر کو اب استعمال بھی کرنا ہے, صرف لیبر کو لانا نہیں ہے,
تو پاکستان کے اوپر جو مختلف سینکشنز لگے ہوئے ہیں FATF کی وجہ سے بھی، تو اگر ہم یہاں پہ ایک چیز تیار کر بھی لیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک موقع ہو سکتا ہے کہ ہم ان باہر کے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر کے اپنی ایکسپورٹس کو جو ہے اس کو ایز اے ایڈوانٹیج استعمال کر سکیں؟ بالکل جی، بالکل ایبسلیوٹلی رائٹ، کیونکہ ان سم سینس ہم لوگوں کی ایگریکلچر میں یہ ایک وہ نمبرز یہی دکھاتے ہیں کہ سیلف سفیشنسی تو ہے، مطلب ہم اتنا ایگریکلچر میں فوڈ پروڈیوس کرتے ہیں کہ ہم خود کھا سکتے ہیں، وچ از دا فرسٹ تھنگ، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے بیونڈ جو ہم پروڈیوس کرتے ہیں وہ ایکسپورٹ کے لیے ہوتا ہے۔ اب وہ ایکسپورٹ کی جو ہے ڈیمانڈ بھی ابھی انکریز ہونے والی ہے۔ شارٹ رن میں تو ویری کلیئر ہے کہ ڈیولپ کنٹریز سے بھی کافی ڈیمانڈ انکریز ہونے کو آ رہی ہے۔ پرائمری گڈس کے اندر یہ واپس ایک ریٹرن آنے والا ہے، تو اس کے اوپر کیپٹلائز کرنے کے لیے اب دیکھیں نا، اگر آپ فیکٹری چلا رہے ہیں اس کے اندر آپ کے پاس 50 ورکرز ہیں اور ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے، تو آپ کو لازمی بات ہے نئے ورکرز لانے ہوں گے۔ اور ہماری جو لیبر فورس پارٹیسپیشن، فیمیل لیبر فورس، لاسٹ نمبرز جو میں نے دیکھے تھے 25%، بنگلہ دیش کی از another ان کی 40%، جی، تو ہم we are well below that cut۔ ڈاکٹر شہریار صاحب، یہ جو آپ کی سجیشنز ہیں، یہ جو آپ کی ریکمنڈیشنز ہیں جس پہ آپ بہت کام کر رہے ہیں، پاکستان جیسے ممالک میں جہاں پر ہر وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے، گورنمنٹ سبسڈی کا اعلان کرتے ہیں، اس میں بھی کرپشن اور نئے نئے روز اسکینڈلز آتے رہتے ہیں، تو یہ جو آپ کی سجیشنز، جو آپ کی ریکمنڈیشنز ہیں، پاکستان جیسے ملک میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے فیصد تک اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ جی، آپ نے بہت ضروری بات کی ہے، ایکچولی بہت امپورٹنٹ بات کی ہے۔ یہ آپ بات کر رہے ہیں، مطلب ایک تو چیز ہوتی ہے آئیڈیا کی، اور یہ آئیڈیا میں نے بول دیا، لیکن آپ نے جو بات کی ہے وہ بہت گہری بات ہے، وچ از امپلیمنٹیشن کی بات ہے، کہ اگر کرپشن ہو رہی ہے تو آپ چاہے جتنے بھی اچھے آئیڈیا لے آئیں، باہر سے لے آئیں، لیکن اگر آپ کی امپلیمنٹیشن میں خامی ہے تو اس میں پرابلمس ہیں۔ اور آپ یہ بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے ساتھ ساتھ میں کہ ہمارے ہاں جو ہے ٹیلنٹ بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم، اور اس کو جو ہے اس کو ہارنیس کرنے کے لیے ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ابھی ویک، تو اس کو جو ٹیلنٹ کو جو بند ہوا ہے جو پاکستان میں ہے، اور میں نے خود دیکھا ہے، میں پاکستان میں مطلب میں ریسرچ بھی کرتا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ کام بھی، پروفیسرز کے ساتھ کام بھی کرتا ہوں، تو سب سے پہلے میرے ویو کے اندر یا آپ کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کام کرنا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ جس بھی ملک میں یہ ان کا نام دیا ہوا ہے، ٹرم دیا ہوا ہے گرین ریولیوشن، گرین ریولیوشنز ہوئی جس کے اندر ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی بہت انکریز ہوئی، وہ ہوئی کیونکہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوئی، یونیورسٹیز کے تھرو ہوئی، لوکل ریسرچرز وہ کر رہے تھے، اور یونیورسٹی میں جو ریسرچ ہوتی ہے، مطلب ٹیچنگ کے علاوہ جو ریسرچ ہوتی ہے اس میں صرف اور صرف سوسائٹی کا فائدہ ہے، اور وہ جو ایک بات ہے وہ اس کے اوپر ہم فوکس نہیں کرتے، کافی پیچھے رہ گئے ہیں۔ آپ بنگلہ دیش سے کمپیئر کر لیں، انڈیا سے تو خیر بہت ہی ہم پیچھے ہیں، بٹ ایون نیپال سے، تو اس انسٹیٹیوشنز کے اوپر بھی ہم کو بہت کام کرنا ہے۔ اینڈ دین ون فائنل تھنگ آئی ول آلسو سے از کہ یہ ہمارے ہاں جو یہ لینڈ ریفارمز ہیں وہ بھی ہم نے کوشش کی بھی ہے پہلے، اس کے اندر بھی کرپشن کی پرابلمز ہیں، لیکن دنیا بھر میں ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں بھی یہ شیئر کراپنگ، جس کو ہاری ہم لوگ کہتے ہیں، ہاری کی یوٹیلائزیشن ہے، اس میں پروڈکٹیوٹی ایٹ لیسٹ 20% لیس ہے، مطلب آپ اپنی زمین پہ 20% زیادہ کام کرتے ہیں ایز اپوز ٹو کسی اور کی زمین پہ، اور یہ جو ہے ہم نے ماس اسکیل کے اوپر اگر یہ ہم ریلیز کر دیں یہ جو پرابلمس ہے، شیئر کراپنگ کو ایلیگل کر رہے ہیں فار ایگزامپل، تو اس میں ہم بہت امپروو کر سکتے ہیں، لیکن اگین کرپشن، یہ امپلیمنٹیشن is always a problem۔ ڈاکٹر صاحب آخری سوال کرنا چاہوں گا، جو یہ حالات ہیں اس میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ جو بڑے بڑے ممالک تھے G10 G20 کی طرف وہ لوگ چلے گئے، وہ مضبوط پوزیشن میں ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ ان حالات کا فائدہ اٹھانے کے جو کہ ڈیولپمنٹ کنٹریز کی گروپس بنے تھے وہ کچھ سیریس نظر آ رہے ہیں کہ وہ معاشی طور پر ان حالات کا فائدہ اٹھا سکیں؟ یہ بھی بڑا مشکل سوال ہے، اور ابھی
क्योंकि देखिए ना, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है, दुनिया की माशी हालात, वो बिल्कुल फंडामेंटली चेंज हो रहे हैं, हमारी नज़रों के सामने चेंज हो रहे हैं। और हमारी जो हमारी थेरीज वगैरह भी हैं, जो हमने सारी जो अप्लाई करते हैं, वो भी एक पुराने इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो अब जो सिचुएशन ऐसी चलती आ रही है वो ये है कि हमें जो है अपनी पॉलिसीज खुद बनानी होंगी, क्योंकि जो सिचुएशन है वो कॉन्स्टेंटली इन फ्लक्स है। हमें वी हैव टू सी कि हमारे क्या वो जिसको कहते हैं एडवांटेजेस हैं, और हमें अपने एडवांटेजेस के ऊपर लेके चलना होगा। और उसके लिए दूसरे मुल्क की पॉलिसीज बोरो करना इज अनफॉर्चुनेटली नॉट पॉसिबल। एंड आई थिंक ये कोरोना वायरस ने हमें एक बड़ा मुश्किल एक लेसन जो मैं लेता हूँ, वो जो मुश्किल लेसन है जो हमें सिखाया है, वो ये कि आप दूसरों की पॉलिसीज अपने ऊपर इतने आराम से नहीं इस्तेमाल कर सकते। लॉकडाउन की बिल्कुल यही प्रॉब्लम